جی میں ہوں اقرار الحسن اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بہترین یو کے وزٹ کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ جی بالکل کہوں گا. اس بار ذرا ہم بڑے عظیم مقصد لے کر آئے تھے. ایک تو ظاہر ہے جس مقصد کے لیے آج ہم اکٹھے ہیں کہ ہمارے جو فلسطین کے بہن اور بھائی ہیں ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں اپنی کیپیسٹی کے اندر جو بھی جس طرح سے بھی مدد کر سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں اس ایونٹ کے حوالے سے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ بہت اچھا کر پائیں گے آج. اس سے پہلے جو وزٹ تھا اس میں ہمارے مختلف ایونٹس تھے. ہم نے ایک فراڈ کو بے نقاب کیا پاکستان میں شف کے نام سے, تو ہم ان کے حوالے سے اویئرنیس کوشش کر رہے تھے اور بڑا اچھا لگا مجھے کہ ہمارا یہ تاثر تھا کہ شاید یہاں بڑی کمیونٹی کی تعداد ان کو فالو کرتی ہے, لیکن یہاں کے اندازہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اب ان سے متنفر ہو چکے ہیں سوائے ان کے جو اسپیشل جو بزنس ایجنٹس ہیں ان کے علاوہ. تو الحمدللہ ہم نے تقریباً 6 جگہ پہ مختلف شہروں میں جا کے لوگوں سے بات کی اور ہر جگہ یہ ہوا کہ جو وینیو تھا یا جو سیٹس تھیں اس سے زیادہ لوگ الحمدللہ آئے بھی اور ان سے ہم نے انٹریکٹ بھی کیا. تو ہمیشہ یو کے آنا بڑا اچھا ہوتا ہے. کمیونٹی بہت اچھا اخلاص کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ملتی ہے, اور شاید اس لیے کہ چونکہ ہم ان کے وطن سے ہیں, ان کی مٹی سے ہیں, شاید وہ محبت پاکستان کے لیے جس کا وہ ہم سے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے ان کو زیادہ شہرت دے دی ہے؟ میں نے ان کو زیادہ بدنام کر دیا ہے. اور دیکھیے بدنام ہونا اور بینیفٹ ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں. ان کو یعنی اگر تو میرے یہ کام کرنے سے ان کا فائدہ ہو رہا ہوتا تو پھر تو ڈیفینیٹلی مجھے ریویو اور ری تھنک کرنے کی ضرورت تھی. لیکن اب میں ابھی بھی ایک سیکنڈ پہلے ان کا جو یعنی سیٹرڈیز کو اپنے کلر سیدنا والے اڈے پر بیٹھتے ہیں, میں ابھی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھاؤں گا جہاں 4 کلومیٹر کی پارکنگ کی لائنز لگا کرتی تھیں, آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ تقریباً کل ملا کے 4 لوگ بھی نہیں ہیں جو ان کے وہاں پہ شف کروانے کے لیے آئے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری تھا کہ ہر بندہ ان کے بارے میں بات کرے. لوگوں نے میمز بنائی, لوگوں نے کارٹونز بنائے, لوگوں نے ویلاگس کیے. ہم نے اس طرح سے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, بارز میں اور اس طرح سے یو کے آ کے بھی لوگوں سے بات کی. مجھے لگتا ہے کہ جتنا زیادہ ڈسکس ہوا اتنا زیادہ الحمدللہ ان کو نقصان پہنچا. اور آئی بلیو کہ جو پاکستان کا اور دین کا امیج وہ پیش کر رہے تھے بدقسمتی سے اس امیج کو جو خراب کر رہے تھے, اب اس سے ہم بچیں گے انشاءاللہ. پاکستان میں صرف وہی نہیں, میں 12 سال سے میری پوری ایک تاریخ ہے پروگرام سرعام کی. ہم جانے ہی جاتے تھے جعلی ملاوٹ زدہ چیزیں ایکسپوز کرنے کے حوالے سے, اور جعلی پیر. ہم نے بہت سارے لوگوں کو پکڑا جن میں وہ انڈے میں سوئیاں ڈالنے والے پیر بھی تھے, جن میں کچھوے کا پانی پلانے والے لوگوں کو پیر بھی تھے, جن میں وہ پری پیر بھی تھا جو کہ اصل میں ایک آدمی تھا. تو اس طرح بے تحاشا 12 سال میں ہمارے پروگرام میں. یس, ان پر ذرا زیادہ وقت لگا اس لیے کہ یہ ان سارے جعلی عاملوں اور پیروں سے زیادہ مارکیٹنگ کر رہے تھے اپنی. وہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا کو یوز نہیں کرتے تھے جتنا شف صاحب نے کیا. تو اس لیے وہ ایک ذرا بڑا بت بن گیا تھا. تو آپ جانتی ہیں کہ فراڈ کو ختم کرنے میں تھوڑا کم وقت لگتا ہے, لیکن جو فتنہ بن جاتا ہے اس کے لیے ایفرٹس بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہیں, اس کے لیے وقت بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان کے 99.9% بلکہ اس سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ اب ان کے خلاف ہیں, آگہی دے رہے ہیں. صرف وہ لوگ ان کا شکار ہوتے تھے جن کے گھر میں کوئی معذور ہے, جن کی والدہ کو خدا نخواستہ کینسر ہے, جن کے بچے کو دل کا پرابلم ہے, جس کی وہ ظاہر ہے وہ آخری ریزورٹ کے طور پر, ایک آخری آپشن کے طور پر کہ شاید وہ کسی حکیم کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ ہر جگہ جاتے ہیں. تو وہ چونکہ انہوں نے مارکیٹنگ بہت کر رکھی تھی تو شاید اس وجہ سے لوگ جایا کرتے تھے ان کے پاس. لیکن اب میں نے عرض کیا, آپ ابھی 2 گھنٹے پہلے جو انہوں نے پوسٹ کیا دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا.